بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات گرامی۔ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ الحاد نامی گروہ، جن کو ملحدین بھی کہتے ہیں، بڑے سرگرم عمل ہیں اور مذاہب کے خلاف اور اسلام کے خلاف بڑے نازیبا الفاظ بیان کرتے ہیں، جو مومن مسلمان اسلامی بھائی اگر سنیں تو اس کی بڑی دل آزاری ہو اور بہت اس کے اعصاب اور دل و دماغ کو تکلیف پہنچے۔ اور خاص طور پہ یہ یورپ وغیرہ میں، کیونکہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی ہے تو یہ وہاں زیادہ سرگرم عمل ہیں، اور لوگوں کو خاص طور پہ مذہبی عقیدے والوں کو جو بھی مذاہب ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بولتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں، اور خاص طور پر اسلامی بھائی اور مومنین کے خلاف بھی بہت زیادہ شک و شبہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے اس فتنے سے، ان کی اس شیطانی عمل سے جو وہ یہ سر انجام دے رہے ہیں، بچنے کے لیے آئیے حافظ صاحب سے سنتے ہیں وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو حافظ صاحب سے جانیں گے کہ وہ ہماری کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین ذی وقار، آج ہم نے مختصر سی جس ٹاپک پر، جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے افراد، بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو ملحدین ہیں، جو رب کے منکر ہیں، جو مذہب کے منکر ہیں، وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے گمراہی جو ہے پھیلا رہے ہیں اور سادہ لوگ انسانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو ایسا کون سا جو ہے، ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم جو ہے ان کی گمراہی سے بچ سکیں اور ان کے شکوک و شبہات سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو سامعین ذی وقار، دیکھیں ایک بات میں یہ اکثر جو ہے کہتا رہتا ہوں کہ پوری جو اسلامی جو دنیا ہے اور امت محمدیہ جو ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ اربوں میں جو ہے وہ ان کی تعداد ہے۔ اب اربوں میں تعداد ہونے کے باوجود کتنے ایسے جو ہے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے، اور اسلام کو سمجھنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس کا نتیجہ لیا ہے۔ تو جب بات یہاں پر آتی ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے، ان مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، ویسے تو مسلمان جو ہے اربوں میں ہے، لیکن ان مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے جنہوں نے اسلام کو واقعی اسلام کو انہوں نے پڑھا اور انہوں نے اسلام کو سمجھا اور اپنی زندگیوں میں شامل کیا، اور شامل کرنے کے بعد انہوں نے اسلام سے کوئی نتیجہ لیا ہو۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بہت کم ہے۔ زیادہ تر تعداد انہی لوگوں کی ہے، انہی مسلمانوں کی ہے کہ اسلام کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ اسلام کی جو ہے الف بے سے بھی جو ہے واقف نہیں ہے۔ تو جب ہم اسلام سے، جب ہماری اتنی زیادہ دوری ہوگی، ہم نے اسلام کو نہ پڑھا ہوگا، نہ سمجھا ہوگا، نہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو شامل کیا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام کے جو مخالفین ہیں اور جو مخالفین کا جو طبقہ جو ہے وہ تو پھر جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے
وہ اپنی گفتگو کے ذریعے اور عقلی دلائل کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے گمراہ کریں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملحدین کی گمراہ کن جو ہے باتوں سے جو ہے بچ سکیں، ان کی گمراہی سے بچ سکیں اور ان کے شکوک و شبہات سے بچ سکیں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف جو ہے زبانی کلامی جو ہے وہ مسلمان نہ رہیں، بلکہ زبانی کلامی مسلمان جو ہم ہیں اس کی حد سے آگے نکل کر جو ہے ہم پریکٹیکلی مسلمان بنیں، اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے اسلام کو شامل کریں، اور جو اسلام کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں شامل کر کے اس کا نتیجہ جب تک ہم نہیں لیں گے تب تک ہم جو ہے اس قسم کے جو گمراہ جو لوگ ہیں ان کی گمراہی سے ہم نہیں بچ سکتے۔ تو یہی جو ہے میرا پیغام ہے کہ خدا را کہ جو بائی برتھ جو ہے ہم جو ہے مسلمان ہیں وہ اس سے نکل کر جو ہے ہم جو ہے پریکٹیکلی جو ہے ہم جو ہے مسلمان بنیں، ہم اسلام کو جو ہے پڑھیں، اسلام کو ہم سمجھیں۔ جیسے کہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، صرف زبانی اقرار سے بات نہیں بنے گی، جب تک ہمارے دل و نگاہ مسلمان نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے قلب کے ساتھ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، جب تک اسلام ہمارے اندر داخل نہیں ہوگا، جب تک جو ہے بات نہیں بنے گی، اور اس وقت تک ہم جو ہے شکوک و شبہات کا شکار رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور سچے دل کے ساتھ اور پوری آنیسٹی کے ساتھ جو ہے اپنے اندر اسلام کو اتارنے کی اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے اخذ کرنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمیں جو ہے سب سے پہلے ان ملحدین کا سامنا اگر فرض کرو کہیں اتفاق سے کرنا بھی پڑ جائے تو اس میں ہمیں اپنے دینی معلومات، ہمیں اپنے اللہ رسول اور ہمیں اپنے کتاب قرآن پاک کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں مکمل آگہی اور فہم حاصل ہو، تاکہ ہم ان کو جو ہے ان کو صحیح جواب دے سکیں۔ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جب تک ان کو ٹھوس دلیل پیش نہ کی جائے، کو صحیح جواب نہ دیا جائے تو یہ جو ہے باز نہیں آتے۔ تو ان کو جو ہے نا اپنے دینی علوم، اپنے مذہب کا علم، اپنے دین و قرآن اور ایمان کا علم ہونا لازمی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور ہم مومنین مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین، اپنے مذہب قرآن اور حدیث اور کا علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس فتنے سے بچ سکیں۔ بہت مہربانی، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔